تاریخ میں صرف دو ہی ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی. ایک ہمارے مولا اور آقا مولا امیر المومنین جنہوں نے منبر کوفہ پر کہا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اور ایک چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جنہوں نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی. اور پھر ان سے جو جو سوال کیا گیا اس کا جواب انہوں نے دیا. یہ تاریخ میں اس کی مثالیں بہت موجود ہیں، لیکن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعوے میں سچے ثابت نہیں ہوئے، اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت بیان کریں. کہ جب مولا کائنات کا یہ دعویٰ سنا، چھٹے امام کا یہ دعویٰ سنا، تو بہت اپنے زمانے کے جو عالم اور پڑھے لکھے افراد تھے، دانشور تھے، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہیں نہ کہیں کہ سلونی ما شئتم، کہ جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھ لو. اور کسی نے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو امام کے الفاظ سے اسی کو اپنی زبان پر جاری کیا. لیکن جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، شاید تاریخ میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا ہے کہ جب دعویٰ کیا ہو کم از کم کچھ دیر کے لیے ان کی عزت بچ گئی ہو. جیسے ہی دعویٰ کیا ہے فوراً سے ان کی آبرو ریزی ہوئی. جس میں سے ایک نام بہت بڑا نام ہے. امام شافعی نے بھی یہ دعویٰ کیا، اور یہ اہل سنت کتاب کے اندر ہی حوالہ موجود ہے. المنتظم نامی کتاب جو ابن جوزی نے لکھی، اس کے اندر باقاعدہ یہ روایت موجود ہے کہ محمد بن ادریس شافعی، جو امام شافعی کا اصل نام ہے، کہتے ہیں کہ مکہ میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور کہنے لگے سلونی عما شئتم، تم جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو. اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب قرآن کریم سے دوں گا اور سنت رسول سے دوں گا، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو. تو ایک شخص کھڑا ہوا، اور مکہ کی سرزمین تھی، یعنی حج کا موقع ہوگا یا احرام باندھا ہوا ہوگا. اس نے سوال کیا کہ اچھا آپ یہ بتائیے پھر کہ اگر کوئی شخص احرام باندھا ہوا ہو اور وہ حالت احرام میں مکھی کو مار دے تو پھر اس کا کوئی کفارہ ہے یا کفارہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا کفارہ ہے؟ تو وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے کہنے لگے کہ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہیتم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں وہ رک جاؤ. اب اس آیت کا اس سوال سے کیا تعلق تھا وہ وہی جانے. اور خود یہ آیت انہوں نے جو پیش کی ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہیں اس کا جواب نہیں آتا تھا. اور یہ اہل سنت عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے یہ جواب دیا. ایک اور مثال تاریخ میں ملتی ہے مقاتل بن سلیمان کی، اور اس نے کئی مرتبہ یہ والا دعویٰ کیا، لیکن اتفاق کی بات ایسی تھی جب یہ دعویٰ کیا ہے ہمیشہ اس کی آبرو گئی. مقاتل بن سلیمان نے ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ کہا کہ سلونی عما دون العرش، کہ مجھ سے سوال کرو اس چیز کے بارے میں کہ جو عرش سے نیچے ہے اور زمین کے نیچے جہاں تک اس کے درمیان کی چیزیں، اس میں سے جو چیز پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. اب البتہ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جو بڑا عالم رہ چکا ہو، لیکن جب اس نے یہ دعویٰ کیا اور جب کسی نے دعویٰ کیا ہے حجت خدا کے علاوہ تو ہمیشہ رسوا ہوا. جیسے یہ دعویٰ کیا ایک شخص کھڑا ہوا اور بڑا عجیب سوال کرنے لگا کہ اچھا پھر آپ یہ بتائیں کہ جناب آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا ہوگا، اور اگر انہوں نے حج کیا ہے تو اپنا سر کس سے منڈوایا تھا؟ یہ انہوں نے سوال کیوں کیا؟ یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں جو افراد حج پر جا چکے ہیں، جو حج کر رہا ہوتا ہے اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو خود منڈوائے اور حلق کروائے، بلکہ جو حج پر نہیں ہے یا احرام جس کا ختم ہو چکا ہے وہ انسان دوسرے انسان کا حلق کروا سکتا ہے. تو یہ سوال کرنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ پھر جناب آدم علیہ السلام کا حلق کس نے کروایا؟ تو پھر وہ لاچار ہو گیا اور بے بس ہو گیا، جواب نہیں دے سکا. اور پھر خود اس کی زبان سے جملہ نکلا کہ خدا چاہتا تھا کہ مجھے رسوا کرے کیونکہ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ جو تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا. اور یہ روایت بھی خود اہل سنت عالم دین نے لکھی ہے. تاریخ مدینۃ السلام کتاب کا نام ہے، اور جو اہل سنت عالم دین ہے خطیب بغدادی، بہت مشہور عالم دین، تقریباً 700-800 برس پہلے کے عالم دین ہے یہ، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ ذکر کیا. پھر اسی طریقے سے ایک اور واقعہ مقاتل بن سلیمان کا ہے کہ پھر انہوں نے یہ والا دعویٰ پھر سے کیا تھا کہ سلونی عما دون العرش، کہ جو بھی عرش کے نیچے ہے وہ مجھ سے پوچھ لو.
تو پھر کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا، کہا کہ جو چونٹی ہے وہ بھی کھانا کھاتی ہے، اس کا بھی کوئی شکم ہے، معدہ ہے اس کا بھی، یہ بتاؤ کہ اس کا جو معدہ ہے وہ اس کے جسم کے اوپری حصے میں ہے یا نیچے والے حصے میں ہے؟ اس کا تعلق کس حصے سے بنتا ہے؟ تو پھر وہی لاجواب ہو گئے اور کوئی جواب نہیں مل سکا، اور پھر دوبارہ سے ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ میں نے غرور سے کام لیا ہے اور تکبر سے کام لیا، اور خدا چاہتا ہے کہ میری ناتوانی کو اور میری عاجزی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و عالم۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔